بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. حضرات محترم، جنت اللہ پاک کے فرما برداروں کے رہنے کی جگہ ہے، اور جہنم جو ہے اللہ پاک کے جو نافرمان ہیں یہ ان کی جگہ ہے۔ جب تک شیطان نے اللہ پاک کی فرما برداری کی تو شیطان جنت میں رہتا تھا، جب اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس کو نکال دیا۔ اللہ پاک نے شیطان کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، اس کو نکال دیا جنت سے، اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں۔ شیطان کو نکالنے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تو اور تیری بیوی کہاں رہو، جنت میں رہو، آباد ہو جاؤ جنت کے اندر، رہنا شروع کر دو۔ اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، تم جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، جون سے مرضی فروٹ کھاؤ، امب کھاؤ، امرود، جو جنت کے فروٹ ہیں، میوے بے شمار، جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جی، جنت میں سے کھاؤ۔ جنت کو چھوٹی ہے، جنت بہت لمبی چوڑی ہے جنت، جہاں سے مرضی کھاؤ، جس باغ سے، جس بوٹے سے، جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت سے۔ باقی جہاں مرضی گھومو پھرو کھاؤ، یہ جو درخت ہے نا، اس کے کھانے کی غرض سے، کھانے کی غرض سے اس کے قریب بھی نہ جانا، کھانے کی غرض سے۔ تو پھر کیا ہو جاؤ گا، اگر تم نے اس سے کچھ درخت سے کچھ کھا لیا پھر کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم کس میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کر بیٹھو گے اپنے آپ پہ۔ ہاں، یہ اللہ پاک نے پابندی بھی لگائی اور اجازت بھی دی اللہ پاک نے۔ اب یہ جو ممنوع درخت تھا، یہ کون سا درخت ہے یہ نہیں قرآن نے بتلایا، یہ کیا درخت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی انجیر کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کھجور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں گندم کا جو پودا ہوتا ہے، درخت تو ہوتے ہی نہیں، جو اللہ گندم کا پودا بنا سکتا وہ درخت نہیں بنا سکتا۔ بہرحال کوئی درخت تھا، یہ نہیں بتایا کیا درخت تھا۔ یہ اس کے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اس سے کھانے کی غرض سے اس کے قریب ہی تم جانا، ویسے پھرو گھومو جاؤ مرضی رہو، جنت تمہاری ہے اور جہاں سے کھاؤ جتنا مرضی، اس درخت کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، یہ حسد ہے، یہ حسد کی بیماری
یہ سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا کہ اگر میں نہیں جنت میں رہا تو آدم بھی جنت میں نہیں رہے گا، اس کو بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ حسد کیا شیطان نے۔ حسد جو ہے یہ حرام ہے، بہت بڑی بری بیماری ہے یہ۔ حسد یہ ہے کہ وہ آدمی کسی کے پاس اللہ پاک کی کوئی نعمت دیکھے اور پھر یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اب بھی بعض لوگوں کے کپڑے پسند نہیں کرتے، بعض لوگوں کا کاروبار پسند نہیں کرتا جی، بعض لوگوں کو بعض کی اولاد پسند نہیں ہے۔ اگر قرآن کاری اچھا پڑھنے لگ جائے تو جتنے کوے کی آواز والے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ہندو کی قرآن پڑھنا تو قرآن ایسے ہی پڑھنے ہیں، وہ عالم مولوی کو تقریر اچھی کرنے لگ جائے جی، اس کے پیچھے دوسرے مولوی پڑ جاتے، اس کو کیا پتا تقریر کرنے کا، اس کے رٹیوں میں تقریر ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حسد جو ہے بھائیو یہ حرام ہے، اور اللہ کے محبوب نے حسد کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد کے شر سے محفوظ فرمائے، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد حرام ہے۔ ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ جو تو نے اس کو نعمت دی ہے مجھ کو بھی عطا فرما، یہ ہے حسد ضرور کرنا ہے، یہ نعمت سے ختم ہو جائے، ظاہر کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یہ حسد ہے۔ یہ دعا مانگی اللہ جو تو نے اس کو نعمت دی ہے، اولاد دی، اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے، مجھے بھی اس کو صحت دی، مجھے بھی صحت دے، اس کو کاروبار مجھے بھی کاروبار، اللہ سے مانگو، یہ حسد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فوسوس لہما الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں شیطان نے، آدم حوا کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیا لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہم، اس لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کی وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، ان کے پردے سے۔ شیطان کی خواہش یہ تھی کہ اگر انہوں نے ممنوع درخت سے کچھ کھا لیا نا تو ممنوع درخت کی تاثیر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کیا ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے، برہنہ ہو جائیں گے جی۔ اس درخت میں کوئی ایسی خاصیت اللہ پاک نے رکھے گی کہ آدمی ننگا ہو جائے، برہنہ ہو جاتا ہے وہ کھانے سے جی۔ تو شیطان کی یہ خواہش ہے کہ جب یہ کھائیں گے دونوں درخت سے ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، یہ جنت کے دروازے پہ آ گئے نا، زاروں قطار تاڑے مار مار کے رونے لگ گیا شیطان۔ اب اس کے رونے کو سن کے آدم حوا بھی آئے، جنت کے دروازے پہ آ گئے، پوچھا شیطان کیوں رو رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا تجھ کو اتنا رو رہا ہے؟ شیطان نے کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تمہاری وجہ سے رو رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے؟ ہماری وجہ سے؟ ہاں کیوں رو رہا ہے ہماری وجہ سے؟ یہ جنت میں رہ رہے ہو نا، اس سے نکال دیا جائے گا تم کو، ہاں یہ جنت چھوڑنی پڑے گی، خالی کرنی پڑے گی تم کو۔ خالی پھر شیطان نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، کوئی نہیں گھبراؤ نا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ وقال ما نہاکما، اور کہا شیطان نے نہیں منع کیا تم دونوں کو ربکما، تمہارے رب نے، دونوں کے رب نے، ان ھذہ شجر، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے جنت میں بڑھ جاؤ گے تم، اس لیے منع کیا ہے۔ اگر تم نے کھا لیا نا تم کیا بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور یا پھر کیا ہو جائے، ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں موت ہی نہیں آئے گی، اس لیے منع کیا۔ اگر تم نے یہ کھا لیا یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے جنت، تمہیں موت ہی نہیں آئے گی، اس لیے اللہ پاک نے تم کو منع کیا ہے، تو اس کو کھاؤ، یا فرشتے بنو گے یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی شیطان نے ان دونوں کے پاس، کس کے پاس؟ آدم اور حوا کے پاس، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں وہاں سے تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں۔ شیطان نے اللہ کے نام کی قسم کھائی جھوٹی، سب سے پہلے اللہ کے نام کی قسم جھوٹی کس نے کھائی؟ شیطان بے ایمان نے کھائی، دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی، اللہ کے نام کی قسم اٹھا، شیطان نے قسم اللہ کے نام کی اٹھائی ہے، اور ہمارے کیا قسم اٹھاتے ہیں جی، دودھ پتر دی قسم ہے، پیر استاد کی قسم ہے، مائی باپ دی، یا پھر غوث پاک دی قسم ہے، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا حرام ہے، یاد رکھ، شرک ہے۔ جب بھی قسم اٹھاؤ کس کے نام کی اٹھاؤ؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ کے نبی قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام کی قسم، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ کی جلالت کی قسم ہے، اللہ کی بڑائی کی قسم ہے، کبریائی کی، اس کی یہ قسمیں کھاؤ. تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے. من نظر لغیر اللہ فقد، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی اس نے بھی شرک کیا. نظر بھی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی. اور قسم بھی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی. بھائیو تو اس نے قسم اٹھائی جھوٹی، سب سے پہلے اس بے ایمان نے اللہ کے نام قسم اٹھائی. آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ کے نام کی قسم کوئی جھوٹی نہیں اٹھا سکتا. یہاں دھوکا کھا گیا آدم علیہ السلام اس سے. اس نے قسم اٹھائی ہے نا، اگرچہ یہ شیطان ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نام کی قسم شیطان بھی کوئی جھوٹی قسم نہیں کو اٹھا سکتا. اعتماد کر بیٹھے شیطان کی قسم پہ. بھائیو شیطان سامنے آدم علیہ السلام کے ہے نا، آدم علیہ السلام بھی سامنے شیطان کے. تو شیطان جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے. اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہوتا سامنے شیطان ہے کہ یہ اندر سے اور ہے اور اوپر سے ہاں، اس کے دل میں اور ہے اور زبان پہ کیا ہے اور ہے. یہ مجھ کو قسم جھوٹی اللہ کے نام کی اٹھا کے دھوکہ دے کر جنت سے نکلوا رہا ہے. اور جب مجھ کو جنت سے نکالا گیا میرے کپڑے بھی اتر جائیں گے. تو کبھی بھی آدم علیہ السلام شیطان سے دھوکہ نہ کھاتے. دھوکہ اس لیے کھا گئے کہ آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. بھائیو عالم الغیب، ذرے ذرے کی خبر کس کو ہے؟ عالم الغیب. کس کو بار بار پڑھے عالم الغیب والشہادہ. وہ اللہ جو ہے وہ غیب چیز کو، پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے، اور جو موجود ہے چیز ظاہر ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے بھائیو، نہ یہ کسی نبی کی صفت ہے، نہ ولی کی کسی کی صفت نہیں ہے. جی کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے بھائیو. ہاں اگر اللہ نبی ولی کو غیب کی بات بتلا دے تو پھر نبی ولی کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک بتلا دے، دو بتلا دے، 10 بتلا دے، 100 بتلا دے، 1000 جتنی چاہے بتلا دے. اللہ بتلانے سے پتہ چلے گا نبی ولی کو. جب تک اللہ نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ بعد میں پارے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بھائی فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس مائل کر لیا شیطان نے دونوں کو ساتھ دھوکے کے ساتھ. ویسے نہیں مائل ہوتے تھے. کیا مائل کیا؟ درخت کو کھانے کے لیے، درخت سے کھانے کے لیے. ممنوع درخت جو صاحب اس کے قریب ہی نہیں جانا. ممنوع درخت سے کھانے کے لیے شیطان نے کیا کر لیا؟ آدم ابا کو مائل کر لیا، اعتماد میں لے لیا. کس کے ساتھ لیا؟ دھوکے کے ساتھ. دھوکہ قسم کھایا، جھوٹی قسم. ویسے نہیں ہوتے تھے مائل. شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا جھوٹ بول کر، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جھوٹ بول کر یعقوب علیہ السلام کو کیا دیا؟ پتا ہوتا یعقوب علیہ السلام کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اندر سے اور ہے، یہ باہر سے اور ہے. یہ تو سیر کے لیے نہیں لے جا رہے یوسف کو، کھیلے گا پھرے گا کودے گا تفریح کرے، اس کے لیے یہ تو کنویں میں گیر دیں گے، فروغت ہو جائیں گے. 40 سال رونا پڑے گا اس کی جدائی میں. پتا ہوتا یعقوب علیہ السلام کبھی بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو روانہ نہ کرتے. اس لیے کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نے دھوکہ کھا گئے، بیٹوں سے دھوکہ کھا گئے. نبی یہاں شیطان سے دھوکہ کھایا آدم نے، اور یعقوب علیہ السلام نے کس سے دھوکہ کھایا؟ بیٹوں سے دھوکہ کھا گیا. ہاں کہتے نبی وہ ہر جگہ پتہ ہے. اور گھر میں نبی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھوڑے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب یوسف علیہ السلام نبی. 4 پشتوں میں بھی ترتیب نبوت چل رہی ہے. اتنا اعلیٰ خاندان ہے، لیکن کسے دھوکہ کھا گئے؟ نبی کے گھر میں نبی کے بیٹے کے خلاف نبی کے بیٹے مشورہ کر، نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں تو میرے بھائیو یہ خبریں غیب کی رکھنے والا کون ہے؟ اس کو پتا ہے ذرے ذرے کا. نبی کو نہیں پتا، نہیں بتایا اللہ پاک نے. یعقوب یوسف علیہ السلام کنعان سے 3 میل کنویں میں گرے رہے دور. وہ کنواں جو تھا جس میں یوسف علیہ السلام گرایا گیا وہ کنعان شہر سے یا یعقوب علیہ السلام اس سے 3 میل دور تھا. 3 دن رہے کنویں میں، نہیں بتلایا. اگر پتا چل جاتا یعقوب علیہ السلام کو میرا بیٹا وہاں گرا ہوا ہے تو اپنے بیٹے کو لینے ضرور آتے.
اس لیے پتہ نہیں لگا. اور جب بتلایا سینکڑوں میل سے میل سے آدمی کرتا لے کے چلتا یوسف علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کنار میں کہہ انی لاجد ریح یوسف, مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھائی بات. جب بتلانا چاہا سینکڑوں میلوں سے بتلا دیا, نہیں بتلایا 3 میل سے نہیں بتلایا, وہ گھر سے نہیں بتلایا, گھر میں ہی بتلا دیتے میرے نبی پہ مشورہ ہو رہا ہے یہ تیرے بیٹے کو لے جائے گا, جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں بتلایا. اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ بناؤ کہ نبی ولی کو اللہ کو غیب کی بات بتلائے تو پھر پتہ چلتا ہے, نہ بتلائے تو سامنے پڑی بات کا نبی ولی کو نہیں پتہ چل سکتا. یہ عقیدہ بنا لو, یہ قرآن والا عقیدہ ہے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور منافقوں نے ہمارے نبی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا. منافق آئے بھائی ایمان کہنے لگے جی ہمارا علاقہ دور ہے اور ہمیں وہ قرآن کے قاری چاہیے جو ہمیں قرآن پڑھائے. اللہ کے نبی نے 70 قاری بڑے بڑے اعلیٰ قاری قرآن پڑھنے والے ان کے ساتھ روانہ کر دیے. اور بدبختوں نے جا کے سارے شہید کر دیے, 1-2 بچے باقی سب شہید کر. اللہ کے نبی 1 مہینہ تک ان کے حق میں بد دعا مانگتے رہے بے ایمان منافقوں کے حق میں. جی اگر نبی کو پتا ہوتا یہ تو منافق ہیں, سامنے ہے, سامنے منافق جی کہہ رہے ہیں ہمیں قاری چاہیے قرآن پڑھانے کے لیے, اور ان کے علاوہ منافق اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے مجلس میں. ہاں جی قسمیں کھاتے ہمیں آپ سے محبت ہے جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اندر سے کیا تھے وہ اور تھے, اوپر سے اور تھے. جب اللہ نے بتلایا پھر پتا چلا نبی. تو منافقوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا جھوٹ بول کے. اور حسین ابن علی کو کس نے, کوفے والوں نے دھوکہ دیا جھوٹ بول کے کہ یہاں آ جاؤ ہم بیعت کریں گے. جی تو پھر کیا ہوا آپ کے سامنے, بیعت کیا شہیدی کر دیا, بچوں کو بھی شہید کر دیا, پورے خاندان کو شہید کر دیا. 22 افراد نبی کے خاندان کے کربلا کے اندر شہید ہوئے. 22 افراد نبی کے خاندان, دھوکہ دیا. تو یہ دھوکہ دینے والے ذلیل و خوار ہو گئے اور دھوکہ کھانے والے کامیاب ہو گئے. یہ دھوکہ شیطان نے دیا جھوٹ بول کے, جھوٹی قسم کھا کے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ہاں جی فضل اللہما بغرور, مائل کر لیا ان دونوں کو شیطان نے کس کے ساتھ ہے, دھوکے کے ساتھ. جھوٹی قسم اٹھا کے اللہ کے نام کی مائل کر لیا درخت سے پھل کھانے کے لیے. فلما ذاق الشجرۃ, پس جب دونوں نے چکھا درخت کو, دونوں نے کس کو چکھا, درخت سے کھایا کچھ, پتہ نہیں کیا کون سا درخت تھا, وہ کیا پھل تھا یہ بھی قرآن نے نہیں بتلایا. نئے حدیث میں اس کی تشریح ہے. جو درخت تھا بس وہ پھل تھا, وہ پھل ہو گیا, چکھا کھایا اس درخت سے, چکھا اس سے. بدت لہما سوآتہما, ظاہر ہوگی واسطے دونوں کے پردہ ان کا, یعنی جو ان کا پردہ تھا وہ ظاہر ہو گیا. جنت کا لباس تھا جو اتر گیا کھانے سے, اور کیا ہو گیا ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے, پردہ ظاہر ہو گیا دونوں کے سامنے, ایک دوسرے کے برہنہ ہو گئے. جنت کا لباس کیا اسی وقت اتر گیا. اللہ پھر کیا ہوا, طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور شروع ہوئے دونوں یخصفان ٹانگتے تھے علیہما اپنے آپ من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے. لباس تو اتر گیا, برہنہ ہو گئے. اب درخت کے جنت کے جو درخت ہے ان کے پتے لے کے نا اپنے وجود کو کیا لگے, چھپانے لگے. ہاں اپنے پردے کو چھپانے لگے ان پتوں سے. جب چھپا رہے تھے پھر کیا ہوا, ناداہما ربہما, آواز دی ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے. جب اپنے وجود کو پتوں سے چھپا رہے تھے, جنت کا لباس اتر گیا, برہنہ ہو گئے. ناداہما, آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے, الم انہکما ان تلکم الشجرۃ, کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا, میں نے کہا نہیں تم کو اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. واقل لکم, اور یہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا, ان الشیطان لکما عدو مبین, بے شک جو شیطان ہے یہ تم دونوں کیا ہے بہت بڑا وعدے. تو یہی میں نے کہا تم کو, لیکن تم نے کیا کہا, شیطان کی بات مان کے اس درخت سے تم نے کھا لیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, شیطان بھی جنت میں رہتا تھا اور آدم علیہ السلام بھی کہاں تھے, جنت میں تھے. دونوں سے غلطی ہوئی, دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی. آدم سے غلطی کیا ہوئی, سجدہ نہیں کیا آدم کو. ہاں شیطان سے غلطی کیا ہوئی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا, اور آدم سے غلطی یہ ہوئی کہ منہ درخت سے کھا لیا. دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا, شیطان کو بھی, چلو نکل جاؤ, دونوں کو نکال دیا.
جنت سے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ اے میرے رب مجھے مہلت دے، ڈھیل دے، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے نہیں آئے گی، لیکن نفخہ ثانیہ تک نہیں مہلت، نفخہ اولا تک، اس وقت مہلت ٹھیک ہے۔ جو شیطان نے مانگا اللہ نے شیطان کو آدم علیہ السلام عرض کی اللہ میں پھر بھی میں جنت میں آ سکتا ہوں، کیا آ سکتا ہے کیسے؟ توبہ استغفار کرو، معافی مانگو اپنی غلطی کی۔ تو آدم علیہ السلام توبہ استغفار کی، معافی مانگی، اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کیا کر دی؟ جنت دے دی۔ جو شیطان نے مانگا شیطان کو مل گیا، اور جو آدم علیہ السلام نے مانگا وہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کہا؟ کالا، دونوں نے کہا، اب معافی مانگ رہے ہیں آدم حوا، کالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، کس نے؟ آدم نے بھی اور حوا نے بھی، دونوں میاں بھی۔ کالا، کالا ایک نے کہا، اور کالا کس نے کہا؟ دونوں نے کہا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ دونوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ یہاں ہے کوئی صدقہ واسطہ تفیلا؟ بتلاؤ کہاں ہے یہاں صدقہ واسطہ تفیل؟ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ بغیر کوئی صدقہ کوئی تفیلا نہیں۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، درخت سے ہم نے جو کھا لیا یہ کیا ہوا؟ یہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری ایک غلطی نہ بخشی، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خاسرین سے ہو جائیں گے، ہم نقصان والے کھانے والوں سے ہو جائے۔ اگر تو نے بخش دیا، رحم کر دیا، پھر تو بچت ہے۔ اگر تو نے رحم نہ کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہماری غلطی، پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم خاسرین سے، ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بھی یہی پڑھ رہے ہیں دعا، یہ آدم علیہ السلام اما حوا کی دعا ہے، قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ دونوں پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا۔ حوا، حوا لفظ ہئی سے نکلا ہے، ہئی، ہئی کہتے ہیں زندہ کو۔ اللہ پاک نے زندہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو پیدا کی، اس لیے اما کو کیا کہتے ہیں؟ اما حوا۔ ہاں، حوا اس لفظ ہئی سے، ہئی کا معنی ہوتا ہے زندہ، الحی القیوم پڑھتے ہو نا، وہ ہئی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے زندہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کی، اس لیے اما حوا کو اما حوا کہا جاتا ہے۔ تو اما حوا کو اللہ پاک نے جنت سے اتارا جدے کے اندر، جدے کا معنی دادی ہے، اما حوا ہماری دادی، اس لیے وہیں سے شہر کا نام جدہ پڑ گیا۔ اور اس کو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک ادھر اپنے ہندوستان کے کسی شہر میں اتارا، ان کو ادھر اتارا گیا۔ جب اللہ پاک نے ان کو اتارا جنت سے، کپڑے بھی اتار لیے اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا آدم حوا تم جنت سے زمین پہ جا رہے ہو، کو 1000-2000 ڈرم دودھ کے لے جاؤ ساتھ، یا کو 1000-2000 پیٹیاں فروٹ کے لے جاؤ، وہ 1000-2000 کپڑے کے تھانے لے جاؤ، کچھ بھی نہیں، ننگ کر کے کپڑے بھی اتار لیے اللہ پاک نے۔ یہاں اللہ پاک نے مدد فرمائی پھر زمین پہ جنت سے کچھ کوئی چیز دی کو، اسی طرح اللہ پاک نے یہاں اتار دیا ان کو۔ تو یہ دعا مانگتے رہے اما حوا بھی اور آدم علیہ السلام بھی۔ تو پھر ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، جہاں حج ہوتا ہے۔ عرفات، عرفات کا معنی پہچاننا، یہاں اما حوا نے آدم کو پہچان لیا اور آدم نے اما حوا کو پہچان لیا بڑی مدت کے بعد، یہاں ان کی ملاقات ہوئی، یہ ملے۔ پھر یہی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اور اما حوا کی توبہ قبول کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم حوا اس جگہ عرفات کے میدان میں، اور اس دن جو تم نے مانگا تم کو عطا کر دیا، اور اگر آئندہ بھی تمہاری اولاد اس جگہ اس دن آگے مجھ سے مانگے گی، میں تمہاری اولاد کے گناہ بھی صاف کرتا رہوں گا۔ عرفات کا میدان جہاں حج ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے مانگا، ہاں دیکھو آدم علیہ السلام نے کس کے لیے مانگا تھا؟ ربنا ظلمنا، اپنے لیے، تو اللہ پاک نے اولاد کے لیے عطا کر دیا۔ یہ ہے مالک اللہ۔ آدم علیہ السلام نے تھوڑا مانگا، اللہ نے زیادہ تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی طاقت کے مطابق مانگا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ میرے بھائیو، وہ سخی ہے، اس سے بڑا کون سخی ہے؟ ہر چیز اس کے پاس ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
ہاں جی، سب کے کام اس کے بغیر نہیں چل سکتے، اس کے کام سب کے بغیر چل رہے ہیں. ان القوت للہ جمیعا، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، سب جمی تو جانتے ہیں نا، سب عزتیں کس کے پاس ہیں؟ بل للہ الامر جمیعا، 14 طبقوں کائنات میں سب آرڈر کس کے چلتے ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سب شفاعت و اختیار کس کے پاس ہے؟ بھائیو، اللہ طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، عزتوں والا ہے. تو اللہ سے مانگا کرو دل کھول کے، تم اپنی طاقت کے مطابق اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ تو ایک سائل سوال کر رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا عرفات کے میدان میں. حضرت علی نے جوتی نکال لی، حضرت علی نے فرمایا افی حاضل وقت افی حاضل مکان تسأل من غیر، وہی جگہ اس وقت اللہ کے علاوہ تو اور سے مانگ رہا ہے؟ وہ نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب صحابہ اللہ سے، تو غیروں سے مانگ رہا ہے، تو دوسروں سے سوال کر رہے ہیں. جوتے کے ساتھ پٹائی کی حضرت علی اس کی. ہاں، تو بھی اللہ سے مانگ، لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کس سے ہو جائیں گے؟ خاسرین سے، نقصان اٹھانے والوں سے. اور خسارہ میں نے بتلایا، خسارہ وہ نقصان ہے کہ جس کے اندر اصل بھی چلا جائے، منافع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے، اس کو خسارہ، اس کو گھاٹا کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قال اهبطوا، اتر جاؤ اب تم، آدم حوا، ہو سکتا ہے ان کی اولاد بھی ہو، جمع کا صیغہ ہے، تو سارے کے سارے اب جنت سے کیا کرو، تم اتر جاؤ، چلو زمین کے اوپر. تو وہاں کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. جاؤ اب زمین پہ، تمہیں جنت جو ہے یہ راس نہیں آئی، نہیں پسند کی، اب جاؤ زمین پہ. وہاں کیا ہوگے؟ بعض تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. اور یہ دشمنی عداوت کی بنیاد شروع آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے ہی ہو گئی تھی، حابیل اور قابیل سے. یہ حسد کی وجہ سے قابیل، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، یہی سے دشمنی کی ابتدا ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے، برادری برادری کی دشمن ہوتی ہے، جماعت جماعت کی دشمن ہوتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، مولوی مولوی کا دشمن ہوتا ہے. یہ دشمنی عداوتیں یہ چلی آ رہی ہیں. پرانی بات ہے، میں آپ کو بتلا دوں، فیصل آباد کے ایک گاؤں کی پرانی بات ہے. ایک گاؤں میں نا دو مولوی لڑ پڑے، لڑ بھی اسپیکر میں پڑے، ہاں جی، اسپیکروں میں، ایک دوسرے کو کافر، کتا، بلا. تو لڑنے سے نہ ہٹے تو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے مولوی صاحب کے، مولوی صاحب بس اب بڑی ہو گئی، بس کرو، اب کیا کرو گے تم؟ اس مولوی صاحب نے کہا پہلے اس کے پاس جاؤ، تو اس کو چپ کراؤ، پھر میں چپ کروں گا. لوگ اس کے پاس گئے، بھائی وہ تو چپ نہیں کر، تو ہی چپ کر جا. اس مولوی نے یہ کہا جہاں سے آئے ہو نا پہلے اسی کو چپ کراؤ جا کے، پھر میں چپ کروں گا، بھائی جاؤ. جب نہ ہٹے لڑنے سے تو کسی نے مخبری کر دی پولیس کو کہ یہاں دو مولوی فلاں گاؤں میں لڑ رہے ہیں، سارا گاؤں ہٹا رہا ہے، یہ ہٹتے نہیں، آپ پکڑو ان کو آگے. پولیس نے کہا ہم ابھی آتے ہیں. تو کسی نے مولوی کو بھی بتلا دی، مولوی صاحبان کو، مولوی صاحب پولیس آ رہی، چھاپا مارے گی، کوئی پکڑے گی مارے گی، اپنے انتظام کر لو. پولیس کا نام سنا، مولوی نے سائیکل پکڑے گاؤں سے باہر ابھی بھاگ گئے. سائیکل کا دور تو اس وقت پولیس آ گئی. پولیس نے پوچھا گاؤں میں، ہاں جی کہاں مولوی کہاں لڑنے والے تھے؟ وہ تو بھاگ گئے. کس کس مسجد میں لڑ رہے تھے؟ فلاں مسجد فلاں. پولیس نے دونوں مسجدوں کے 15 آدمی گرفتار کر لیے. لوگوں نے کہا کہ لڑے مولوی پکڑ رہے ہم کو، یہ کیا کر رہے تم؟ انہوں نے کہا پولیس والوں نے کہ مولوی نہیں لڑے، تم لڑا رہے تھے مولویوں کو. ہاں، یہ بات کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے، اگر عوام نہ لڑا، اتنا تعاون کرے، نہیں لڑتے مولوی، عوام کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. ہاں، تو پولیس نے پھر دلیل دی کہ دیکھو عام کتے بہت کم لڑتے ہیں، جب دو کتوں کو لڑایا جائے تو پھر لڑتے ہیں. عام مرغے بہت کم لڑتے ہیں. جب دو مرغے لڑائے جائیں تو لہٰذا مولوی تم لڑا رہے تھے، اتنی دیر ہو گئی لڑ رہے، سارا دن لڑ رہے، تم ہی لڑا رہے، اور کیا ہے، دو مولوی تم سے رک سکے، تم ہی لڑا رہے تھے. تو میرے بھائیوں، آپس میں لڑنے سے بچنا چاہیے. لڑو تو کس کے لیے لڑو؟ دین کے لیے لڑو، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے رسول کے لیے لڑو، قرآن کے لیے لڑو. اللہ کے نبی لڑے، لڑائی کی، اللہ کے نبی نے جنگیں کی ہیں، کس کے لیے؟
قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں. آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. لڑو تو کس کے لیے لڑو؟ دین کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہاں کالا بھی تو کہا اللہ پاک یہ بھی ٹوٹ جاؤ، بات تمہارے پاس بات کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے زمین میں کیا ہے؟ مستقرن ایک عرصہ کے لیے ٹھہرنا ہے. ایک زیادہ نہیں ٹھہرو گے کہ بس وہاں قلعے گٹ کے رہتے رہو گے، نہیں، تھوڑا ایک عرصہ کے لیے ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ہے زمین میں ایک وقت تک، موت تک ٹھہرو گے. موت تک فائدہ انجوائے، کھانا پینا بیوی بچے بس یہ ہوں گے. موت تک ٹھہرنا ہے وہاں، ہمیشہ نہیں رہ ٹھہرنا، چھوڑنی پڑے گی زمین بھی تم کو. قال فیہا اللہ پاک نے فرمایا قال فیہا تحیون کہ اس زمین میں زندہ رہو گے تم. اللہ پاک نے آدم سے اور آدم کی اولاد سے یہ کہا کہ اس زمین میں کیا کرو گے تم؟ زندہ رہو گے. وفیہا تموتون اور اسی میں کیوں جی کیا لکھا انہوں نے؟ کیوں جی اس کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ بتلاؤ نا، پڑھو اوپر سے کیا کیا انہوں نے. اس نے کیا کیا ترجمہ قرآن والے نے؟ ترجمہ والے ہیں جی کیا لکھا ہے؟ مرو گے. تو مرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی ہوتا ہے. اسی میں مرو گے، اسی میں زندہ رہو گے، اسی زمین میں مرو گے. کس کو کہہ رہے اللہ پاک؟ آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، سب کو کہہ رہے. اب آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، نبی بھی ہیں. نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ولی کیوں جی یہ سب کیا؟ شہید، مولوی، قدی نشین، پیر فقیر، یہ سب کون ہے؟ یہ سب کس کو کہ کون ہے؟ سب یہ آدم علیہ السلام کے سب کو فرما رہے اللہ پاک کہ اس زمین میں ہی تم کیا رہو گے، اور اس زمین میں ہی یہی موت آئے گی تم کو، یہی مرو گے. سب کے موت آئے گی، نبیوں پہ ہی موت آئے گی. عقیدہ بناؤ. نبی بھی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اولاد ہے کہ نا؟ ولی، شہید، پیر فقیر سب کون ہیں؟ اس میں زندہ رہو گے اور اس زمین میں ہی تم سب کو، خواہ ولی ہے، خواہ نبی ہے، خواہ شہید ہے، جو بھی ہے، بڑا چھوٹا، بادشاہ، امیر فقیر، مولوی، سب کو یہی موت آئے گی. زمین میں یہی مرنا ہے، سب کو موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اس زمین سے ہی تم پھر زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. یہیں رہو گے، یہی موت آئے گی تم کو، سب کو. یہ نہیں ہے کہ نبی ولی پردے میں موت نہیں آتی، پردے میں چلے جاتے ہیں پھر لوگوں کے کام کرتے ہیں. یہ قرآن ریجیکٹ کرتا ہے اس کی. دیکھو کہ سب کو موت آئے گی، نبیوں کو بھی. آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ کیا ہے؟ قال فیہا تحیون اسی زمین میں تم کیا رہو گے؟ زندہ رہو گے. وفیہا تموتون اسی میں کیا آئے گی تم کو؟ موت آئے گی. زمین میں سب کو موت آئے گی، خواہ نبی ہے، ولی ہے، شہید ہے، سب کو موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی زمین سے تم زندہ کر کے نکال لے جاؤ گے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اے آدم رہ تو وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تیری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ بس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتم جہاں سے چاہو تم دونوں. وَلَا تَقْرَبَا نہ قریب جانا تم دونوں هذه الشجرة اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس ہو جاؤ گے تم ظالموں سے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وسوسہ ڈالا واسطے ان دونوں کے شیطان نے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا تاکہ ظاہر کر دے واسطے ان دونوں وہ چیز جو چھپائی گئی ان دونوں سے، ان کے پردے سے. وقال ما نہاکما اور کہا اللہ پاک، ہاں کہا شیطان نے، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان هذه الشجرة اس درخت سے، الا ان تکونا ملک مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم دو فرشتے، او تکونا من الخالدین ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والے. قاسم وہ قسمیں کھائیں شیطان نے ان دونوں کے پاس، انی لکما بے شک تمہارا کیا ہوں میں البتہ خیر خواہ و رشید کرنے والا ہوں. فضلہما پس مائل کر لیے شیطان ان دونوں کو بغرور ساتھ دھوکے کے. فلما ذاق الشجر پس جب چکھا دونوں نے کس کو؟ درخت کو، درخت سے کچھ کھایا، کیا ہو گیا؟ بدت لہما اسی وقت ظاہر ہو گئے ان دونوں کے پردے. ہاں ظاہر ہو گئے، لباس اتر گیا جنت کا، پرانا ہو گئے جی. پوشیدہ جو پردے چھپائے ہوئے تھے وہ کیا ہو گئے؟ اسی وقت ظاہر ہو گئے. وطفقا شروع ہوئے دونوں یکسفانی ٹانگتے تھے علیہما اپنے آپ پہ، من ورق الجنہ کس کے؟ جنت کے پتوں سے، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. وناداہما آواز دی ان دونوں کو ربہما کس نے؟ ان دونوں کے رب نے. الم انہاکما کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تم کو؟ ان تلکما الشجرۃ تم دونوں کو اس درخت سے. وَقُلْ لَكُمَا کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تم دونوں کی، ان الشیطان بے شیطان جو لکم واسطے تمہارے دشمن ہے، مبین واضح.
قالا کہا دونوں ربنا ظلمنا اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا وَتَرْحَمْنَا تو نے ہم پہ رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم کس سے ہو جائیں گے خاسرین سے ہو جائیں گے قال اهبطوا کہا اللہ پر اتر جاؤ بعضکم لبعض بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور وہاں سے تمہارے زمین مستقر ایک عرصہ کے لیے ٹھہرنا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ ایک عرصہ کے لیے کیا ہے فائدہ اٹھانا ہے موت تک قال فِيهَا اسی زمین میں تحیون تم سب زندہ رہو گے وَفِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں تم کو کیا آئے گی موت آئے گی عقیدہ بنا لو موت سے کوئی پاک نہیں ہے موت سے کون پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ کوئی موت نہیں آئے گی باقی سب نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے کہ تم سب جتنے بھی ہو تمہاری اولاد نبی ہیں ولی سب کو کیا آئے گی موت آئے گی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی زمین سے تم زندہ کر کے نکال لے جاؤ گے اللہ ہاں جی بھائی ہمارے ایک بھائی ہے یہ کوئی پریشان ہے بیچارے کو مسئلہ پھنسا ہوا ان کا تو ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک وہ آسانی پیدا فرمائے ان کے اللہم السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذو الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہ پاک ہمارے بھائی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ بھائی حق پہ ہیں سچ پہ ہیں اللہ پاک تیری مدد حق والوں کے ساتھ ہے سچوں کے ساتھ تیری مدد ہے اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ ان کی پریشانی کو آسانی سے بدل دے اللہ پاک ان کے ساتھ خیر و برکت والا معاملہ فرما اللہ پاک ہمارے بھائی کی مدد فرما اللہ پاک ان کو پریشانی میں سے نکال لے اللہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ العالمین ان کو خوشحالی خوشی نصیب فرما اللہ ہم سب کی پریشانی دور فرما اللہ جتنے بھی قرآن سمجھنے والے ہیں اللہ تیرے قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ اللہ اپنے دربار کو چھوڑ کے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں الہ العالمین تیرا قرآن آگے رکھ کے بیٹھے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے اللہ پاک ان کی جائز حاجتیں پوری فرما اللہ پاک ان کی جائز حاجتیں پوری فرما اللہ العالمین ان کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما اللہ ان حضرات نے تیرے قرآن کو قبول کر لیا اللہ یہ وہ دور ہے کہ لوگوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ تیرے قرآن سے لوگوں نے منہ موڑ لیا اللہ تیرے قرآن کو چھوڑ کر اور کتابیں لوگ اٹھائے پھر رہے یہ حضرات اللہ تیرے قرآن کو پسند کر رہے یہ تیرے قرآن سے وابستہ ہو گئے جڑ گئے اللہ یہ تیرے قرآن کے لڑ لگ گئے اللہ پاک ان کی دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے اللہ ان کے حق میں آسانی کے فیصلے فرما اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما اللہ العالمین ان کے گھر بار میں خیر و برکت پیدا فرما کاروبار میں بیوی بچوں میں اللہ پاک خیر برکتیں پیدا فرما اللہ العالمین ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اٹھا بھی تمہارے ساڈا کام کیتا ہے ہو گیا